وہ اپنے بستر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بال بکھرے تھے، چہرہ پز مردہ تھا۔ آج ہی تو ڈاکٹر عارف نے اسے رپورٹس دی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ علی حیدر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے۔ اس کے لیے 3 منزلہ مکان سے بہتر پاگل خانہ ہے، جہاں وہ نہ خود کو نقصان پہنچا پائے گا اور نہ کسی اور کو۔ وہ یہی سوچتی جا رہی تھی۔ وہ علی حیدر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، بس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے علی حیدر سے کتنی محبت تھی یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا کرتی کہ سلطنت کے سلطان کو روپوش کر کے اس کی ہر شے کی مالک خود بن جاتی؟ یہ کم از کم اس قدر آسان تو نہ تھا۔ اس نے کروٹ لی، کھڑکی کے پار اس رم جھم برستی بارش کو گھورنے لگی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ موسم کسی زخمی شیر جیسا خطرناک تھا۔ اس نے یوں ہی باہر گھورتے گھورتے آنکھیں بند کیں۔ پھر جیسے قیامت آ گئی۔ برابر والے کمرے سے چیخ کی آواز بلند ہوئی اور پھر کوئی چیختا ہی چلا گیا۔ برابر والا کمرہ علی کا تھا۔ چیخنے والا بھی یقیناً علی تھا۔ وہ ہڑبڑا کے بستر سے اٹھی، کمرے سے باہر نکلی۔ رات کو سوتے ہوئے اس نے علی کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ یوں ہی رات گئے گھر سے بھاگ نکلا اور ماریا کی آنکھ لگ گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے فرش پر وہ 2 زانو بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ علی، علی رو کیوں رہے ہو؟ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ خون، میں مر گیا ماریا، خون، یہ دیکھو خون۔ ماریا بوکھلاہٹ میں نیچے بیٹھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہے خون؟ علی، اس نے دلدوز چیخ ماری۔ علی کی آستینیں خون سے سنی ہوئی تھیں، بازوؤں پہ جا بجا خراشوں کے نشان تھے۔ خون جیسے ابل ابل کے بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہے علی؟ وہ سہمے سہمے لہجے میں چلائی۔ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا۔ لوگ جس شے سے ڈرتے تھے وہ حقیقت بن گئی تھی۔ میں نے نہیں کیا، وہ اس نے کیا ہے، وہ چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ ماریا کو اس کے ایک لفظ پہ یقین نہیں تھا۔ اس نے بیڈ کے نیچے خون سے لبریز چاقو دیکھ لیا تھا۔ پہلے بھی وہ یہ چاقو دیکھ کر یوں ہی جارحانہ ہو جاتا تھا۔ آج جانے اس نے چاقو کہاں سے لے لیا اور اپنا یہ حشر کر لیا۔ ماریا نے سہارا دے کے علی کو کھڑا کیا۔ باہر خوب گرج چمک ہو رہی تھی۔ گہرے عنبر پہ چھائی سیاہی زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے سہارا دیے باہر لائی، اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو کام نہ بنا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو وہ گاڑی سے نیچے اتری اور اپنی پوری قوت سے گاڑی کو ٹھوکر رسید کی۔ تبھی اس نے کار کے ہارن کی آواز سنی۔ سامنے والے بنگلے میں زبیدہ خاتون کی کار داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس طرف بھاگی۔ گیلی سڑک پہ وہ بے تحاشا بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے چھتری ساتھ لانے کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ بارش کے ننھے قطرے دریا بنا رہے تھے۔ اس نے کار کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر زبیدہ خاتون کا بیٹا موجود تھا۔ ماریا، اس نے جلدی سے شیشہ نیچے کیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں؟ سمعی، وہ علی نے خود کو زخمی کر لیا ہے اور میری کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تم کچھ… وہ فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نیچے اتر گیا اور اس کی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ علی کو آنکھیں بند کیے بیٹھے دیکھا۔ علی کی قمیض کی آستینیں لال ہو رہی تھیں۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بے سدھ بے ہوش وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سمی نے اسے سہارا دے کے کار سے نکالا اور اپنی کار کی طرف لے کے چل پڑا۔ ماریا نے کار کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گیلی سڑک پہ کار فل اسپیڈ پہ چھوڑ دی۔ ماریا اسے باہوں میں لے کے جگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایسی سردی میں بھی اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے ہسپتال کے سامنے جا کے کار روکی اور خود فوراً نیچے اترا۔ علی کو نیچے اتارا اور اندر بڑھا۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، دھک 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 دھک۔ 12 بج رہے تھے جب اس نے فون کی گھنٹی بجی۔ فون ملال نے کیا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے لحاف میں سے ہاتھ باہر نکالا، فون کان سے لگایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ دوسری طرف وہ زور و شور سے رائم گانے میں مصروف تھی۔ میری نیند خراب کر دی چڑیل کہیں کی۔
اور اگر تجھے وش نہ کرتی تو قصوروار کون ٹھہرتا؟ منال کی غصیلی آواز سنائی دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کروٹ بدلی اور گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ کل پارٹی میں آ رہی ہو نا پھر؟ کیوں نہیں؟ منال چہک کے بولی۔ میں نے تو اسجد بھائی کو کہہ دیا تھا، اشنا کی سالگرہ ہے، اگر میں کتابوں سے سر نکال کے کچھ دیر کے لیے اپنی سہیلی کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کر لوں گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اشنا پھر مسکرا دی۔ ادھر منال کہہ رہی تھی، سنو ماریا کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں تو اسے کیا ہوا؟ زیادہ کچھ میں نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ آج کل کافی پریشان رہتی ہے۔ اس کا شوہر تھا نا، وہ لمبا ہینڈسم سا ڈاکٹر، وہ پاگل۔ منال مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اشنا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی روم کے باہر بینچ پہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سمی کا اسے اکیلے ہسپتال میں چھوڑ کر واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی ضد کے سامنے سمی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کوریڈور میں خاک روب صفائی کر رہا تھا، گیلی مٹی سے داغدار فرش صاف کیا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی تماشے کو دیکھتی رہی۔ آخرکار ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ عارف تھا، نیورو سرجن۔ متعلقہ نرس کے ساتھ وہی اندر موجود تھا۔ ماریا، وہ بے بس لہجے میں گویا ہوا، کیوں پتھر سے سر مار رہی ہو ماریا؟ اپنے حال پہ کچھ تو رحم کرو۔ ماریا اٹھ کھڑی ہوئی، عارف کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بے بسی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے اپنا سوال کیا، علی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ نہ جانے کون سی رات وہ چاقو دل میں گھونپ لیں گے۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا۔ ماریا نے ہونٹ کاٹے۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، ہوش میں ہے۔ ماریا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ماریا بیڈ کی طرف لپکی، ایک طرف رکھی کرسی پہ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لمس پا کے اس نے سر اٹھایا۔ ماریا، اس کی آواز ماریا نے بمشکل سنی تھی۔ علی نے اپنی آستینوں پہ نگاہ دوڑائی۔ خون کہاں گیا؟ یہ کیا کر لیا علی؟ وہ ہولے ہولے اس کے بال سہلانے لگی۔ میں نے نہیں کیا۔ وہ رو ہی تو پڑا۔ میں نے نہیں کیا، مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے نہیں۔ ماریا نے اسے اطمینان دلانا چاہا اور ٹیبل پر سے چابی اٹھائی۔ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے زخموں پہ پٹی کر دی گئی تھی۔ ماریا نے اسے سہارا دیا اور بیڈ پہ بٹھایا، اسے جوتے پہنائے اور کھڑا کیا۔ چل سکتے ہو نا؟ علی نے تیزی سے سر ہلایا۔ دونوں وارڈ سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر علی پہ ڈالی، پھر ماریا کو دیکھا۔ شب بخیر۔ ماریا نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے بائیں طرف والے کمرے پہ نگاہ ڈالی۔ وہاں موجود کمرے کے دروازے پہ تالا لگا تھا۔ نیم پلیٹ پہ نام کو نندا تھا۔ وہ کافی دیر نام کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر علی حیدر، MBBS FCPS، ماہر نفسیات۔ ماریا چلیں؟ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں۔ ماریا اس کا ہاتھ تھام کے باہر آ گئی۔ اسے لے کے ٹیکسی میں گھر آئی۔ بارش ذرا تھم گئی تھی۔ وہ اسے سہارا دیے کمرے میں لے جانے لگی، پھر کسی احساس کے تحت رک گئی۔ علی، اس نے اسے ایک طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں صوفے پہ بیٹھو۔ نیند آ رہی ہے۔ ہاں نا، میں کمرے کی صفائی کر لوں پھر سو جانا۔ علی صوفے پہ بیٹھ گیا، ہتھیلی سر کے نیچے رکھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے مشغول پا کے ماریا نے پونچھا اٹھایا اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ کی ہلکی آسمانی چادر پہ جا بجا خون کے چھینٹے تھے۔ فرش پہ تو خون ہی خون تھا۔ اس نے فرش گیلے کپڑے سے صاف کیا، بیڈ کی چادر تبدیل کی۔ وہاں بیڈ کے قریب ہی خون سے لبریز چاقو پڑا تھا۔ اس نے اسے احتیاط سے کپڑے میں لپیٹا اور باہر آ گئی۔ سارا کام کرنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو علی حیدر صوفے پہ ہی سو چکا تھا۔ وہ تھکی ہاری اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، اس کے بال سہلانے لگی۔ وقت گواہ تھا، وہ جب سوتا تھا تو وہ یوں ہی اسے دیکھتی تھی، مبہوت نگاہوں سے اور کبھی ممنون نگاہوں سے۔ آئی لو یو علی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پارٹی غضب کی تھی۔ رنگا رنگ لباس میں ملبوس لڑکیاں ریسٹورنٹ کی شان بڑھا رہی تھیں۔ کچھ لڑکے ایک طرف خوش گپیوں میں مشغول تھے، بحر کھانا سرو کر رہے تھے۔
अजीब शोरो घोगा मचा हुआ था। वो तो पार्टी की जान थी। जरक बरक लिबास में मलबूस साइड टेबल के पास खड़ी थी। आसपास सहेलियों का हजूम था, कुछ दोस्त भी थे। उष्णा, उसे वो चहकती हुई आवाज़ दूर से सुनाई थी। वो पलटी और मिनाल को अपनी तरफ बढ़ते देखा। हैप्पी बर्थडे, वो उसे बगलगीर हो गई। अजद भाई पीछे खड़े थे, उसे देख के कहने लगे, हैरत है, ये उष्णा मैडम की पहली बर्थडे पार्टी है जहाँ 1000 से कम लोग आए हैं, और मैं ये देख भी रहा हूँ कि उष्णा मैडम भी संजीदा संजीदा लग रही हैं। उष्णा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी मिनाल बोल पड़ी, दिन में पार्टी कौन अरेंज करता यार, रात का फंक्शन रखना था ना, खूब मज़ा आता। उसके लहजे में हल्का सा शिकवा था। उष्णा तुम्हारी तरह अमीरजादी नहीं है मिनाल। वो ये कहते कहते रुक गई, लेकिन मिनाल समझ गई। कुछ देर खामोशी छा गई। अजद भाई इधर उधर हो गए। मिनाल उष्णा को देखने लगी। मारिया को इनवाइट नहीं किया? वो, उसका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। हाँ, फ़ोन नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। आजकल वो मसरूफ़ रहती है। वो उसका शौहर है ना, क्या नाम है उसका, वो पागल। उष्णा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिनाल की बात काट के बोली, फिर कभी राब्ता मुमकिन हो सकेगा तो देख लूँगी। मिनाल खामोश रह गई। जाने क्यों उसे लगा जैसे उष्णा बेहद परेशान थी। सूरज की किरणें दबीज पर्दों में से रास्ता बनाते कमरे में दाखिल हुईं और उसकी आंखें चुंधी आ गई। उसने आंखें मूंदी और कुछ देर यूं ही सीलिंग को तकता रहा। तभी मुहीन सी आवाज़ सुनाई दी, गुड मॉर्निंग। उसने चेहरा मोड़ा और उठ बैठा। उसे किचन में ब्रेड तलती मारिया दूर से ही नज़र आ गई थी। वो काफ़ी देर तक उसे तकता रहा। उधर वो ब्रेड तल के अंडे फ्राई करने लगी। टेबल पे सामान सजा दिया, नाश्ता ला के रखा, किचन साफ़ किया। वो ये सब करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो सोफ़े पे बैठा अपने बाजुओं पे बंधी पट्टियों को घूर रहा था। अली? हाँ, उसने फ़ौरन से सर उठाया। नाश्ता करें? हाँ। वो जैसे किसी रोबोट की तरह उठा, किचन के सिंक में ही मुंह धोया और टेबल पे आके बैठ गया। मारिया उसे देखती रही। वो बहुत धीरे धीरे नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे पे एक मासूमियत हर वक्त तारी रहती थी। आवाज़ बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी। बात करता था तो सहम जाता था, हंसता बहुत कम था। मारिया हंसाने की कोशिश करती तो धीरे से मुस्कुरा देता था। अपने दोस्तों से भी झिझकता था। घर से बाहर निकलता ही नहीं था। उसकी नज़र कमज़ोर थी, लेकिन अब जैसे बहुत तेज़ हो गई थी। अपने सारे चश्मे उसने एक ही दिन में तोड़ डाले थे। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मारिया को तब हुई जब वो उसका नाम लेता था, बड़े प्यार से। खुश होता था तो चेहरे पे मुस्कुराहट लेके। उसमें एक अजीब सा तरन्नुम था। मारिया। वो रोज़ ऑफिस चली जाती थी। वो एक न्यूज़ चैनल में बतौर एंकर काम कर रही थी। जब तक अली ठीक ठाक था उसने सिर्फ कॉलेज पे फोकस करना था। उसकी हालत ख़राब हुई तो उसे घर से निकलना पड़ा। ये नहीं कि पैसे चाहिए थे, इसलिए कि दिमाग को इत्मीनान चाहिए था। वो अभी सिर्फ 20 साल की थी। वो सुबह 8 बजे निकलती थी, शाम 7 बजे वापस आती थी। दरमियान में कोई सानेहा पेश आ जाता तो उसे जाना पड़ता था, और वो ये 11 घंटे घर में रहता था। कभी सो जाता, कभी बैठा रहता। मारिया भी नहीं जानती थी कि वो घर में क्या करता है। उसे बस ये खुशी थी कि अली हैदर अभी तक जिंदा था। उसे खुशी थी कि वो किसी और को पहचाने या ना पहचाने, उसे पहचानता था। केक कट चुका था। उसकी सहेलियां उसके गिर्द हल्का बनाए खड़ी थी। खूब हुल्लड़बाजी मिच रही थी। तहाइफ दिए जा रहे थे। वो सब कुछ 3 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार मेहमान लंच में मसरूफ़ हो गए। मिनाल बाकियों के साथ खुशगपियों में मशगूल हो गई। उष्णा चुपचाप हाथ में गिलास थामे टेबल के पास खड़ी थी। उसने एक नज़र पलट के देखा। वहाँ चंद कुर्सियाँ दूर सोफ़े पे गिलास थामे कोई उसे ही देख रहा था। नज़रअंदाज। कुछ देर यूं ही गुजर गई। उसने दोबारा पलट के देखा। वो अभी भी उसे देख रहा था। दोबारा नज़रअंदाज। लेकिन उस नौजवान की तीखी नज़रें उसी पे जमी रहीं। अब उष्णा को उलझन होने लगी थी। जाने कौन था वो, न जाने क्यों उसे ही देखे जा रहा था। अब उसने चेहरा मोड़ा तो वो सोफ़े से उठ आया। धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पीछे आके खड़ा हुआ। उष्णा मुतवज्जा नहीं थी। उसने किसी को कहते सुना,
हैप्पी बर्थडे। उष्णा ने चेहरा मोड़ा तो वो उसके साथ ही खड़ा था। थैंक्स। यू आर वेलकम। वो मुस्कुराया और उसे देखा। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बर्थडे गर्ल यूँ सोचों में गुम अकेले क्यों खड़ी है? हाँ, आप पूछ सकते हैं। तो समझे, मैंने पूछ लिया। उष्णा को ज़रा सा गुस्सा आया, बस ज़रा सा। वो उसके सामने आके खड़ी हुई। मैं आपको जवाब क्यों दूँ? वैसे ही आप ही ने तो कहा कि सवाल मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आप सवाल कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि मैं जवाब भी दे दूँगी। वो दोबारा मुस्कुराया। नेवर माइंड, कम से कम किसी को सालगिरह के दिन तो तंग नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। वो उसके पास से हटा नहीं था। उष्णा ने उसे देखा। पार्टी में मौजूद सब लोगों को वो जानती थी, लेकिन ये पता नहीं कौन था। आप अपनी पहचान बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर बताएं। उसने मुस्कुरा के उष्णा को देखा। किस लिए? उष्णा समझ गई वो उसी का पैंतरा इस्तेमाल कर रहा था। वो ज़रा सी मुश्तिल हुई। कहने लगी क्योंकि ये मेरी पार्टी है और मैं किसी बिन बुलाए मेहमान को यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अजीब बात थी, वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। मुझे अज़्ज़त जानता है, मेरा नाम अरहम है और आपका नाम तो मैं जानता ही हूँ। उष्णा खामोश हो गई। ये शख्स अज़्ज़त भाई का दोस्त हो सकता था। उसे कहाँ मालूम था। वो चुपचाप खड़ी रही, सोचती रही। फिर पलट के कुछ कहना चाहा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो शख्स वहाँ खड़ा ही नहीं था। एक लम्हे में वो गायब हो गया था। उसने नज़रें हॉल में दौड़ाईं, उसे वो नज़र आ गया। वो ग्लास टेबल पे रख के जैकेट पहन रहा था। उसने चेहरा मोड़ लिया। मेहमान रुखसत होने लगे थे। वो दीगर कामों में मशगूल हो गई। फिर उसे कहीं अरहम नज़र नहीं आया। आज काम में दिल नहीं लग रहा था। वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। अरमान उसे ही नोट कर रहा था। बाकी एम्प्लॉई मुतवज्जा थे, लेकिन वो पेंसिल थोड़ी पे रखे बस उसे खाली खाली नज़रों से तक रही थी। अरमान ने उसे मुतवज्जा करना चाहा, फिर कुछ सोच के खामोश रहा। बाकी वर्कर्स बहस में मशगूल थे, अच्छी से अच्छी न्यूज़ पेश कर रहे थे। अरमान ने सबकी सुनी, फिर बोला मुझे कड़ी खबर चाहिए। 2 हफ्तों से हम रैंकिंग पे सबसे नीचे जा रहे हैं। जाओ और 2 घंटे के अंदर अंदर कोई तहलका खेज खबर पैदा करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कैसे। वो सब उठ के जाने लगे। मारिया को हलचल महसूस हुई तो वो भी बाकियों के साथ उठने लगी। मारिया, उसने इशारा किया, रुको प्लीज़। वो नोटबुक हाथ में थाम के खड़ी रही। बाकी वर्कर्स बाहर निकल गए। अरमान सीट पे बैठ गया। उसे भी बैठने का इशारा किया। सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अरमान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। अली कैसा है? तानिया भी उसके बारे में पूछ रही थी। अरमान ने अपनी बीवी का नाम लेते हुए बताया। मारिया कुछ कह नहीं सकी। उसे लगा उसकी आंखें रो देंगी। उसे खामोश पाके अरमान मज़ीद परेशान हो गया। वो ठीक है ना? मारिया ने आंसुओं का ज़ब्त रोका। कहने लगी, कल रात को खुद को ज़ख्मी कर बैठा था। चाकू से आस्तीनें चीर डाली थी। ओ माय गॉड! अरमान ने थोड़ी तले हाथ जमा लिया। सॉरी मैम, मैं फ़्रेश ही हूँ, बस थोड़ी सी टेंशन थी। इट्स ओके। अरमान ने सर हिला दिया। मारिया पलट गई और वो वहीं बैठा रह गया। यूं ही इज़्तिरारी तौर पे उसकी नज़र शेल्फ पे रखी फ्रेम हुई तस्वीर पे जा ठहरी। वो मेडिकल के तलबा का 8 तलबा का एक ग्रुप था। उसे वो तस्वीर हमेशा से पसंद थी। उसमें अरमान नीचे बैठा था, बाकी दोस्त खड़े थे। अली उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा था। अरमान ने सर झटका और अपने काम में मशगूल हो गया। वो भी अली के मुतालिक मारिया जितना ही परेशान था। आखिर को अली उसका दोस्त था। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया अली? वो बड़बड़ाया, फिर पेंसिल मेज़ पे फेंक के कुछ सोचने लगा। उष्णा दुपट्टा गले में डाले बाहर आ गई। तहाइफ का एक ढेर था। उसने बेहद इसरार किया, लेकिन उष्णा अकेले ही घर जाने पे बज़िद थी। आखिर मिनाल की ज़िद के सामने उसे हथियार डालने पड़े। अज़द अपने किसी दोस्त के साथ हॉल से पहले ही निकल चुका था। मिनाल उसे कार के ज़रिए ड्रॉप करने आई थी। खुद वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। उष्णा उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी थी।
ہاں تو میڈم، وہ اشنا سے مخاطب تھی، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ؟ اشنا چونک اٹھی۔ منال نے اسے نظروں ہی نظروں میں گھورا۔ اپنے بھیا سے جھگڑا ہوا ہے نا تمہارا؟ جھگڑا تو نہیں ہوا، اشنا نے سر جھکا لیا۔ اس نے سنا منال کہہ رہی تھی اسجد بھائی نے بھی CSS کا امتحان دیا ہے، 50% امکان ہے کہ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، 90% امکان ہے کہ ان کی تعیناتی یہیں ہو جائے گی۔ تم کہو تو میں ان سے بات نہیں، وہ فوراً بولی، بالکل بھی نہیں۔ اشنا، اسے سنجیدگی سے لو یار، وہ گھر تمہارے باپ کا ہے، وہ جائیداد تمہارے باپ کی ہے، وہ ایسے کیسے پہلی بیوی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے خود کو برتر ثابت کر سکتا ہے؟ آخر تم کب تک ان فلیٹوں میں رہو؟ میں نے کہا نا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی سب کچھ اکیلے کیا ہے نا، ابھی بھی کر لوں گی، بس ایک بار رقم ہاتھ لگ جائے تو لندن چلی جاؤں گی، وہاں نانی جان رہتی ہیں، مجھے ہی اپنا سب کچھ مانتی ہیں۔ منال نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اشنا نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اشنا کسی سے مدد نہیں لے گی، اشنا سب کچھ کر سکتی ہے اکیلے اپنے زور بازو پہ، منال نے کہا تھا۔ وہ 20-22 سالہ لڑکی جیسے ایک فیری ٹیل کا حصہ تھی، پیاری سی لڑکی جو رانی کہلائے جانے کے قابل تھی۔ سنڈریلا کی طرح سوتیلی بہنوں کے جھرمٹ میں اس کا جو حق چھینتی تھی، لیکن یہاں فرق یہ تھا کہ یہاں بس ایک سوتیلا بھائی تھا جو اس کا حق چھین رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ اس نے مایوس ہونا نہیں سیکھا تھا۔ اسے اپنے نصیب کو جگانے کے لیے کدو کو بگی میں بدلنے والی جادوگرنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ سب کچھ خود کر سکتی تھی، کسی جادوگرنی کے بغیر، کسی راجا کے بغیر۔ شام ہونے والی تھی لیکن کوئی ڈھنگ کی نیوز نہیں ملی۔ ارمان کے پارے کا نقطہ ابال آن پہنچا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ 5 نیوز چینلز کی رینکنگ میں 4تھے نمبر پہ تھا۔ ابھی یہ رینکنگ کیا کم تھی کہ پہلے چینل نے کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو کیا اور وہ رینک میں سب سے نیچے گر گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہی حالات چلے تو چینل بند ہو جائے گا۔ شرمندگی الگ، نقصان الگ۔ اٹس اوکے نومی، ہم کر لیں گے، آج کا دن چھوڑ، کل دیکھنا میں سب ٹھیک کر دوں گا، یہ اسی کا ایک ورکر کہہ رہا تھا۔ ارمان نے آگ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماریا چھٹی لینا چاہتی تھی، علی کو اس کی گھر میں ضرورت تھی، کیا خبر کسی دن وہ چاقو سے اپنا ہی گلا کاٹ لے۔ ارمان کانٹریکٹ پر سائن کروانے گیا تھا۔ ماریا نے رجسٹر اٹھایا، اسے پتہ تھا ارمان غصے نہیں ہوگا۔ اس نے رجسٹر پہ چھٹی کی درخواست رکھی اور بیگ اٹھا کے گھر چلی گئی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ آج کل سے بھی زیادہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ 3 بجے ہی موسم انتہا کا خنک تھا۔ وہ مرسیڈیز ڈرائیو کر رہی تھی، اسی میں گھر پہنچی، یوں ہی اندر بڑی اور ٹھٹک کے رہ گئی۔ علی ابھی تک سویا ہوا تھا، اس کی نیند میں کچھ عرصے سے اضافہ ہو چکا تھا۔ علی، وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ وہ دروازے کے قریب بچھے قالین کے پاس ہی سو گیا تھا۔ ماریا کو جھٹکا لگا۔ علی نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ میں تو اٹھو یہاں سے۔ وہ اسے بازو سے اٹھا کے اندر لے آئی۔ ماریا؟ اس نے بیگ میز پہ رکھا، وہ صوفے پہ آ بیٹھا۔ تم جلدی آ گئی؟ ہاں، ماریا نے سر ہلایا۔ میں نے سوچا علی گھر میں اکیلا ہے۔ وہ مسکرائی تو علی نے اسے دیکھا۔ تم علی کی وجہ سے جلدی گھر آ گئی؟ ہاں، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ پتہ نہیں۔ چائے پیو گے؟ چائے؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ نہائے ہو؟ ہاں، وہ فوراً بولا اور ہونٹ پھیلا کے مسکرایا۔ بھوک لگی ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ علی نے اس کے بیگ کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا، جانے وہ آج جلدی واپس کیوں آ گئی تھی۔ ماریا؟ ہاں؟ تم کام کیوں کرتی ہو؟ باہر کیوں جاتی ہو؟ تم علی کے پاس رہو نا، ہر وقت، ہر پل۔ ماریا نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ محض اپنا ذہن فریش کرنے باہر جاتی تھی، تھوڑی دیر ارمان کے ساتھ رہنا، دوستوں میں گزارنا،
تاکہ احساس ہو سکے کہ سب کچھ بدلا نہیں ہے، تاکہ یہ احساس باقی رہے کہ علی کے سوا کچھ بھی نہیں بدلا۔ ایک علی نہیں ہے تو باقی سب تو ہے۔ یہ علی اب وہ علی نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کا علی تو ہے نا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹی تو علی سر جھکائے کھڑا تھا۔ علی تمہیں بہت تنگ کرتا ہے نا؟ ماریا مسکرا دی۔ نہیں تو، ماریا لفظ علی۔ ہاں لیکن، وہ سہمے لہجے میں بولا، علی کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو، علی از ویری سوری۔ ماریا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسے یاد آیا جب بھی وہ ایسے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے نرمی سے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے تھے۔ منال نے اشنا کو اس کے گھر تک ڈراپ کیا تھا۔ اشنا کار سے اتری اور منال کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ اختتامی کلمات کے بعد رخصت ہو گئی تو اشنا کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے آج گھر جانا تھا۔ وہ منال سے کہتی تو وہ اسے فلیٹ پہ ڈراپ کرنے کے بجائے گھر تک کی لفٹ دے دیتی، لیکن اس نے وہ ملاقات پوشیدہ رکھنی چاہی۔ کافی دیر بعد ٹیکسی آ کے رکی۔ وہ گھر پہنچی تو شام ہولے ہولے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سوسائٹی میں گہری خاموشی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی ذی روح نہ بستی ہو۔ اس نے بل ادا کیا اور ٹیکسی سے نکلی۔ وہ کسی اونچے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ چوکیدار شاید ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور مین دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چوکیدار واقعی غائب تھا۔ کون؟ اشنا۔ وہ آواز اچھے سے پہچانتی تھی۔ کہنے لگی، میں ہوں بھابھی، اشنا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ سن کے بروقت دروازہ کھول دیا جاتا، لیکن کافی دیر خاموشی رہی۔ شاید بھابھی کسی سے فون پہ مصروف ہو گئی تھی۔ اشنا کو وہ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فون پہ اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ اشنا آئی ہے؟ ہاں، اکیلی ہے۔ کیا اندر آنے دوں؟ اشنا نے سر جھٹکا۔ آخر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ بھابھی نے اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اسے دیکھنے لگی۔ اشنا، آؤ نا۔ وہ اسے اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ یہ چوکیدار بھی نہ جانے کہاں مر گیا، ڈیوٹی بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتا۔ اشنا اندر داخل ہوئی، دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ بھائی جان کہاں ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ اب کیا بتاؤں، تمہارے بھائی جان بہت مصروف رہتے ہیں، آج کل کام بھی مندہ چل رہا ہے نا، بس اللہ بچائے رکھے۔ اشنا نے یوں ہی نگاہ دوڑائی۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ معمولی سے معمولی شے بھی قیمتی محسوس ہوتی تھی۔ دبیز قالین میں اسے پاؤں دھنسے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صوفے پہ بیٹھتے ہی وہ اندر دھنس گئی تھی، حالانکہ سب کچھ تو مندہ چل رہا تھا۔ اس نے سنا بھابھی پوچھ رہی تھی، اب کیا کھانا پینا ہے؟ کیا مہمان کی مہمان نوازی اس سے پوچھ کے کی جاتی ہے؟ اشنا نے نفی میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، میں اپنے گھر سے بھوکی نہیں آئی، فلیٹ میں بھی کھانا ملتا ہے۔ بھابھی خاموش رہیں۔ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہیں، پھر اندر بڑھ گئی۔ اسے گھر آئے بس 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ ارمان کی کال آ گئی۔ اب تو شام ہونے والی تھی، دن ڈھل رہا تھا۔ نومی، آئی ایم سو۔ ارمان تو اپنا مدعا کھول کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سدرا ہے نا، اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ تو کیمرے کے سامنے سے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ پائے گی۔ فیمیل اینکر کی ضرورت ہے، پلیز فوراً آ جاؤ۔ لیکن کچھ نہیں، اس نے ماریا کی بات کاٹ دی۔ 2 گھنٹے میں نیشنل پارک کے ساتھ جو ہال ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ ماریا نے سر جھٹک دیا۔ اس طرف صوفے پہ بیٹھا علی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ اس نے بیگ دیکھا، کپڑے بدلے، باہر نکل گئی۔ یوں ہی کچن سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پہ رکھے چاقو پہ جا پڑی۔ اس نے فوراً سے اسے اٹھایا اور کوڑے دان میں ڈال دیا۔ پھر پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ علی بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جا رہی ہو؟ ماریا رک گئی، کچھ ہچکچا گئی۔ نہیں، کہیں نہیں۔ اس نے پرس اٹھایا ہی تھا کہ علی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ علی کی وجہ سے مت رکو ماریا، علی تمہیں نہیں روکے گا، تم جاؤ، علی کچھ نہیں کرے گا، وعدہ، پکا وعدہ۔ ماریا کو اب یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک پاگل شخص پہ بھروسہ کیسے کرے۔
اس نے دیکھا کہ علی اپنے کاموں میں مشغول تھا. ہاں، وہ ایک پاگل شخص پہ بھروسہ کرنے لگ گئی تھی. وہ علی پر اعتماد کرتی تھی. بھابھی نے واقعی اسے کال کر دی تھی. ایک ایک لمحے کی نیوز اسے پہنچا رہی تھی. تبھی تو وہ اس دن جلدی گھر واپس آ گیا. اشنا ابھی تک ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی. کار کے ہارن کی آواز آئی تو بھابھی باہر آ گئی. دونوں ہی باہر رکے رہے. کافی دیر تک میاں بیوی میں سرگوشیاں ہوتی رہیں. آخر قدیر اندر داخل ہوا. بھابھی نے اس کا کوٹ تھاما ہوا تھا. اشنا، وہ اس کے سامنے آ بیٹھا. آج یہاں کا راستہ کیسے بھول پڑی؟ میں جھگڑا کرنے نہیں آئی ہوں بھائی، اشنا نے دھیرے سے کہا. یہ تو اچھی بات ہے. وہ مسکرایا اور اس کی بیوی اس کے لیے پانی لے آئی. ویسے کتنے دن یہاں رکنے کا ارادہ ہے؟ اب اشنا نے اسے دیکھا. فکر مت کریں، میں آپ کا خرچہ پانی کم کرنے کے لیے نہیں آئی، نہ ہی بڑھانے کے لیے آئی ہوں. میں وہ مانگنے آئی ہوں جو میرا ہے. اچھا، کیا ہے تمہارا؟ اس نے اشنا کو گھورا. اشنا ایک لمحے بیٹھی رہی، پھر بولی، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بھائی. میں وکیل کی خدمات لے لوں گی. مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ قدیر نے اسے دیکھا. دیکھو اشنا، ہم دونوں جانتے ہیں تمہارا یہاں کچھ نہیں بچا. یہ میری نوازش ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی. یہ میری نوازش ہے کہ تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری کی. اس کے باوجود تم فلیٹ میں اس لیے رہتی ہو تاکہ سب کو دکھا سکو کہ تمہارا بھائی بے حد ظالم ہے. جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ پہلے ہی ابا جی تمہاری پڑھائی پہ لگا چکے ہیں. یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہو، نہیں تو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو. اشنا چپ چاپ بیٹھی رہی. قدیر اٹھا اور اندر بڑھ گیا. وہ اکیلی ڈرائنگ روم میں براجمان دیواروں پہ لگی پینٹنگز کو تکنے لگی. وہ مین ہال تک پہنچی تو وہاں حالات ہی کچھ اور تھے. ارمان وہیں موجود تھا، رپورٹرز موجود تھے. ارمان نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا. اسے اشارہ کیا. یہ سب 40 منٹ میں وہ یہاں ہوں گے. جس قدر سوال تیار کر سکتی ہو کرو اور اپنا حلیہ بھی درست کرو. لیکن کس کا انٹرویو لینا ہے؟ وہ الجھی نظروں سے ارمان کو تکنے لگی. یار، وہ مشہور ایکٹر ہے نا. اس نے ایکٹر کا نام لیا. وہ آ رہا ہے، بڑا ایکٹر ہے. اس کا انٹرویو کریں گے تو فائدہ ہوگا. سدرا چھٹی لے کے چلی گئی ہے. میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا. اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کا ایک موقع ملا ہے تو میں تو اسے ضرور کام میں لاؤں گا. چلو بوائز، تیار ہو جاؤ. اس نے پاس کھڑے رپورٹر سے نوٹ بک تھامی. ادھر ارمان کہہ رہا تھا، ہمیں حاضرین کی توجہ بانٹنی ہے. تم بیسٹ اینکر ہو. تمہاری عمر چونکہ کم ہے اور تم خوبصورت بھی ہو، اس لیے وہ سب سے زیادہ توجہ تم ہی پہ دے گا. تم سب سے منفرد سوال کرنا اور اپنی جگہ بنائے رکھنا، اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اوکے. اسے پتا تھا یہاں کچھ نہیں ملے گا. ایک بار پھر وہ خالی ہاتھ گھر سے نکل گئی. اپنی سوچوں میں رواں دواں پیدل ہی فلیٹ کی طرف بڑھنے لگی جو سوسائٹی سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا. قدیر اتنے عرصے سے اسے ذلیل کر رہا تھا. دونوں میاں بیوی اس کا حصہ جائیداد سے کاٹ ڈالنے کی فراق میں تھے. وہ روڈ پہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی. اندھیرا چھانے لگا تھا. اس نے یوں ہی نظریں اٹھا کے روڈ کی طرف دیکھا ہی تھا. ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو. اس نے نظر انداز کیا، لیکن اب کی بار کوئی بہت قریب سے بولا. اشنا نے چہرہ موڑا. اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی. تم ارحم؟ وہ ایک لمحے میں پہچان گئی. یہ حلیہ اسے قدرے شناسا سا لگتا تھا. تبھی نگاہوں میں ثبت ہو گیا تھا. تم یہاں؟ ہاں میں. بس تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا. دیکھو، مجھے غلط مت سمجھو. میرا دوست سامنے والے مارٹ کا مالک ہے. میں اس سے ملنے آیا تھا. میں تمہارے پیچھے نہیں بھاگ رہا، سمجھی؟ میں کیسے مان لوں تم سچ بول رہے ہو؟ ارحم ہنس دیا. بولا، نہ مانو. ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو سکتا ہے تم میرا پیچھا کر رہی ہو. کیا؟ اشنا چونک اٹھی. ہاں نا، سارے پاپی لڑکے ہی تو نہیں ہوتے نا. تم مجھے وہیں نظر آتی ہو جہاں میں ہوتا ہوں. کیا پتا تم میرا پیچھا. اے مسٹر، مائی نیم از ارحم. وہ بات کاٹ کے بولا. جانتی ہوں میں،
اور تم جیسوں سے نمٹنا بھی مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ مجھ جیسے؟ اس نے خشک نظروں سے اشنا کو دیکھا۔ اشنا ایک دم کچھ کہہ نہیں سکی، اس کے چشمے کے پیچھے سے گھورتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اس سے عمر میں بڑا تھا، کسی بھی لفظ کی تعریف پہ پورا اترتا تھا، لیکن آوارہ منش نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پہ کھڑی تھی، ٹیکسی خود بخود اسے مسافر جان کے قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ چلیں گی میڈم؟ ہاں۔ وہ فٹ پاتھ پہ سے اتری اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ یوں ہی اس نے شیشے کے دوسری طرف دیکھا تو وہ وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہاتھ ہلانے لگا۔ اشنا صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ اسے گھورتے ہوئے چہرہ موڑ لیا، پھر دوبارہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں لگتا ہے جیسے اسے میں نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ کسی الجھن کا شکار تھی۔ انٹرویو تقریباً 2 گھنٹے پہ محیط تھا، پھر ویڈیو کو کلین کرنا، کراپ کرنا، اس میں رات ہو گئی۔ ارمان پہ تو جیسے جوش سوار تھا۔ اس نے ماریا کو بھی نہ جانے دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ انٹرویو اس کی ریٹنگ کو اوپر لے جائے گا۔ اس کے ورکرز کام میں محو تھے، لائیو شو نے پہلے ہی دھوم مچا دی تھی۔ وہ مسلسل کھڑا مخالف چینل پہ نشر ہونے والے انٹرویو کی تنقید میں مصروف تھا۔ ماریا نے رخ بدلا، فون نکال کے گھر والے فون پہ کال کی، کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ شاید علی سو گیا تھا، لیکن کیا اگر وہ واقعی سو گیا ہو تو؟ ایک لمحے میں وہ بھیانک خیال اس کا ذہن زخمی کر گیا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ارمان باقیوں کے ساتھ مشغول تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف لپکی۔ اس کے چہرے پہ چھائی گھبراہٹ کو وہ ایک نظر میں ہی بھانپ گیا۔ علی حیدر کی حالت کس قدر نازک تھی یہ وہ بھی جانتا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ماریا نے اپنا بیگ اٹھایا۔ رکو، وہ پیچھے سے بولا اور کار کی چابی نکالی۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ نانی جان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ وقت بے وقت الٹیاں، بے آرام نیند، دن بھر سر درد، اور تو اور اس پردیس میں وہ محض ایک ملازمہ اور اپنے بیٹے کے کاروبار کے بھروسے بیٹھی ہوئی تھی۔ صادق صاحب کی بھی جانے کیسی شامت آئی، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر بیٹھے۔ بس پھر وہی فساد، وہی ہنگامے۔ دوسری بیوی تو بیٹی کو جنم دیتے ہی گزر گئی۔ بچ گئی ننھی جان اور سوتیلی ماں۔ جیسے تیسے 3 سال گزرے، پھر خدا کو شاید ننھی جان پہ رحم آ گیا جو اس عورت کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ صادق صاحب تو صدمہ لے کے بیٹھ گئے۔ 2 چھوٹے بچوں کی پرورش اب ان کے ذمہ تھی۔ آخر کار دوسری بیوی کی ماں آ کے رہنے لگی۔ بچے جوان ہو گئے۔ قدیر ذرا اکھڑ مزاج کا تھا۔ اشنا کالج میں پڑھتی تھی۔ گزشتہ سال ایک اور آفت آن پڑی۔ کار ایکسیڈنٹ میں صادق صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نانی اماں پردیس میں اکیلی رہ گئی۔ قدیر کو خبر ملی۔ بدقسمت نوجوان باپ کی تعزیت کو بھی نہ گیا۔ پردیس کے کاروبار کو چھوڑ اپنے ملک میں صادق صاحب کے ویل آف کاروبار پہ سانپ بن کے آ کے بیٹھ گیا۔ اشنا اچھی پھنسی۔ نہ تو اس قدر پیسے تھے کہ ویزا کروا کے بوڑھی نانی کے پاس جا پہنچتی، نہ باپ کا سہارا تھا۔ بچا سوتیلا بھائی جو اس خطرے سے اسے حصہ دینے سے انکاری تھا کہ باپ کی یہ بیٹی پردیس میں جا کے کاروبار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ بھائی بھابھی مل کے بیچاری یتیم کی جڑیں کاٹنے میں سرگرداں تھے۔ جڑیں بھی کمزور ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک شجر قد آور تناور کھڑا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اندھیرا ہر شے کو لپیٹ میں لینے کو تھا۔ ارمان نے دھیمی رفتار سے کار چلائی۔ ماڈل ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی ماریا نے کھڑکی سے سر نکالا۔ کار گھروں کے آگے سے گزرتی ہوئی بنگلے کے آگے آ کے رکی۔ ماریا نے ایک بار پھر باہر جھانکا اور دھک سے رہ گئی۔ کار کے رکنے کا انتظار بھی نہیں کیا، تیزی سے دروازہ ٹھاک کھول کے نیچے اتری اور گیٹ کھول کے اندر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ پورچ میں سیڑھیوں پہ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہارون کی آواز پہ چونکا۔ ماریا دوڑی چلی آئی، پورچ میں داخل ہوئی، پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ علی؟ علی نے سر اٹھایا۔ ماریا نے اسے بازوؤں سے تھاما۔ ماریا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے دلیل دی۔ انتظار؟ لیکن باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ بے حد فکر مند تھی۔ وہ اندر
اندر ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ ماریا کچھ کہہ نہ سکی۔ ارمان ماریا کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ کیسا ہے یار؟ علی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ علی، انہیں نہیں پہچانا؟ ارمان، یہ ارمان ہے، علی کے دوست، یاد ہے؟ علی کچھ نہیں بولا، ارمان کو دیکھتا رہا۔ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ارمان کے مسکراتے چہرے کے باوجود اس سے ڈر گیا۔ ماریا کے پیچھے ہو گیا، اس کے بالوں میں سر دے لیا۔ اندر چلتے ہیں ماریا، اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ سن تو وہ ارمان نے بھی لی تھی۔ ماریا نے بے بسی سے ارمان کو دیکھا۔ اس نے علی کو دیکھا، ماریا کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں چلتا ہوں۔ ماریا نے سر جھکایا۔ ارمان نے گہرا سانس لیا اور واپس پلٹ گیا۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ماریا، مجھے صرف تم اچھی لگتی ہو، وہ ہولے ہولے کہہ رہا تھا۔ ماریا چپ رہ گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور اندر لے آئی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، ارمان، ارباز یا کوئی اور، کسی سے بھی نہیں ملنا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، صرف تم اچھی ہو، صرف تم۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ماریا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر پیچھے ہٹی تو علی پرسکون ہو چکا تھا۔ یہ ماریا کے لیے نیا نہیں تھا، وہ ایسے ہی ہو گیا تھا۔ دوستوں سے اسے نفرت تھی، سب سے نفرت تھی، بس ایک ماریا اس کی جان تھی۔ صبح کے قریب پڑوسیوں کے گھر سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ ماریا ایک جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے وہ چیخیں اس کے بغل والے کمرے سے آ رہی ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی علی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں وہ کھڑکی کے قریب کانوں میں انگلیاں ٹھونسے، آنکھیں سختی سے بند کیے، دو زانوں فرش پہ بیٹھا تھا۔ ماریا سمجھ نہ سکی، وہ سلیپر پہنے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ لان میں کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کی 6 سالہ لڑکی کی طرف جھانکنے لگی۔ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ پڑوسی زاروں قطار آنسو بہا رہے تھے۔ بچی کی فلک شگاف چیخیں کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بچی کی والدہ اسے گود میں اٹھائے اندر لے جانے کی فراق میں تھی۔ بچی کے والد گم سم جائے وقوع پہ کھڑے تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے حلقہ بنا رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ مین گیٹ سے جھانک جھانک کے اندر بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ امداد رسی کرنے اندر بھی جا چکے تھے۔ سمی بھی انہی لوگوں میں کھڑا تھا۔ ماریا لان سے نکلی اور فینس پار کرتے ہوئے اس طرف بڑھی۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ سمی سے مخاطب تھی۔ سمی نے اسے سہمی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا تم دیکھ پاؤ گی کیا؟ اور پھر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ ماریا نے اندر جھانکا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ سب جانتے تھے کہ امداد صاحب پولیس میں تھے۔ گھر میں ہن برستا تھا۔ اہم فائلیں بھی لاکر میں موجود رہتی تھیں۔ اسی لیے 2 شیر جوان کتے ان کے گھر کے باہر ہر دم چوکیداری کرتے رہتے تھے۔ وہی 2 قوی ہیکل پالتو کتے لہو لوہان امداد صاحب کی دہلیز پہ دم توڑ چکے تھے۔ ماریا کو جھرجھری آ گئی۔ ادھر لوگ امداد صاحب سے مخاطب تھے۔ کیا چور آیا تھا؟ کچھ چرا کے تو نہیں لے کے گیا؟ نہیں بھائی، حیرت بھی اسی بات پہ ہے۔ نہ تو کوئی سامان غائب ہے، نہ کوئی زیور۔ ننھی بیٹی صبح جلدی جاگ گئی تھی، کھیل کے بہانے باہر آئی تو بس یہ دیکھ لیا، ابھی تک رو رہی ہے۔ جانے کون سنگ دل یہ حال کر گیا میرے شیروں کا۔ ماریا نے ایک ایک متاسف نظر ان بے جان معصوم کتوں کی لاشوں پہ ڈالی۔ پھر اسے اپنے گھر کا خیال آیا۔ لان پار کرتے ہوئے وہ علی کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ ابھی تک جوں کا توں بیٹھا تھا۔ علی اب اٹھ جاؤ۔ کون رو رہا تھا؟ وہ سہمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے علی کے بال سہلائے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، بھوک لگی ہوگی نا؟ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماریا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے لے آئی، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے دائیں طرف رکھے کوڑے دان میں پڑا خون آلود چاقو نہیں دیکھ سکی۔ ناشتہ بنایا، علی کو ضروری ہدایات دیں اور خود نیچے آ گئی۔ امداد صاحب کے گھر کے باہر رش جوں کا توں موجود تھا۔ سورج کی پیلی پیلی روشنی چہار سو چھائی ہوئی تھی، مگر اسے لگا جیسے اندھیرا اب بھی جوں کا توں قائم تھا، وہ اندھیرا جو اسے روز دکھائی دیتا تھا۔
قدیر کے ہاتھوں وہ بے بس ہو چکی تھی۔ ظالم نہ اسے آر لگا رہا تھا نہ پار۔ ڈیون فورڈ اسکول میں جونیئر کلاسز کے اضافی پہلے پیریڈز لینا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ فٹ پاتھ پہ کھڑی کسی ٹیکسی کے انتظار میں تھی۔ جب ٹیکسی کو کھوجتی، اس کی متلاشی نگاہیں سامنے ریسٹورنٹ پہ جا ٹکی۔ دونوں کی نظریں دو چار ہوئیں۔ اشنا نے فوراً ہی نظریں ہٹا لیں۔ تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتی چلی گئی۔ ادھر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف دوڑا آیا۔ اشنا، اشنا رکو تو۔ اشنا ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لینے لگا۔ اچھا بھگایا تم نے مجھے، بندہ کسی کی بات بھی سن لیتا ہے۔ اشنا کو غصہ آیا۔ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم پھر میرا پیچھا کر رہے ہو؟ دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ اتفاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اتفاق سے ایک بار دیکھ لیا نا، کافی ہے، اب چلتے بنو۔ دراصل وہ خود ہی چلتی بنی اور ہم پھر بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ بے اعتنائی میرے لیے ہے یا تم واقعی منہ میں مرچیں رکھ کے پیدا ہوئی تھی؟ اشنا ایک دم رکی۔ ارحم کو مجبوراً رکنا پڑا۔ اس نے شرارتی کہکو کو بمشکل باہر آنے سے روکا اور منہ پہ انگلی رکھ لی۔ سوری، یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں کسی نے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ ابھی تو سوری کہا ہے، چلو بھی اب غصہ تھوک دو۔ اشنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ نہیں تو، میں تو ارحم ہوں، ازجد کا دوست ہوں، تمہیں بتایا تو تھا۔ ٹیکسی اس کے پاس آ کے رکی۔ اشنا اسے کہتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ازجد کے دوست ہو تو ازجد کے دوست ہی بن کے رہو، کسی اور کا دوست بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم مسکرا دیا۔ ٹیکسی ذرا سا آگے بڑھی۔ اشنا نے یوں ہی کار کے شیشے سے باہر جھانکا۔ وہاں ارحم اسے دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے ہاتھ ہلانے لگا تھا۔ وہی منظر۔ اشنا نے سر جھٹکا، لیکن اس بار اس کے چہرے پہ خفگی کا ہلکا سا بھی تاثر نہ تھا۔ اس نے قابو رکھنا چاہا اور چہرہ موڑ لیا۔ وہ شام ڈھلے گھر واپس آئی۔ امداد صاحب کی کوٹھی کے باہر رش ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اچٹتی سی نظر لان پہ ڈالی۔ شاید مالی نے گڑھا کھود کے خون آلود کتوں کو دبا دیا تھا۔ خون کے نشانات بھی پکی روش سے صاف کر دیے گئے تھے۔ وہ پرس تھام کے اپنے گھر کی طرف پلٹی۔ تبھی کسی نے اسے پکارا، ماریا، ماریا یہاں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ابھی ابھی کار سے اترا تھا۔ اسے گھر کی طرف بڑھتے دیکھ کے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ سمی۔ اس نے بغور سمی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ویسے ہی تمہیں دیکھا تو سوچا حال چال پوچھ لوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آخر پڑوسی ہوں تمہارا، تم نے تو کبھی میری خیریت دریافت نہیں کی۔ وہ 19-20 سالہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، ماریا سے 1-1.5 سال بڑا تھا، شوخ مزاج تھا، خوش اخلاق تھا۔ ماریا نے سر جھکایا۔ وہ ہکلانے لگی، وہ میں ارمان کے ساتھ ہوتی ہوں، گھر آتی ہوں تو علی کو بھی پھر میں سمجھتا ہوں، اس نے رسان سے کہا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ بہتر ہیں، اس نے اپنے تئیں جواب دیا۔ سمی نے سر ہلایا۔ وہ بات ختم کر کے واپس پلٹی، لیکن ایک ہی لمحے میں سمی نے اسے روکا۔ ماریا ششدر رہ گئی۔ اس کی گرفت میں بندھی اپنی کلائی کو بغور دیکھا، پھر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے فوراً ماریا کے خطرناک تاثرات کو پرکھا اور جس تیزی سے کلائی تھامی تھی اسی تیزی سے چھوڑ بھی دی۔ وہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تم کل فارغ ہو تو مجھے دراصل یونیورسٹی سے چھٹیاں مل گئی ہیں، تو سارے دوست مزے کرنے آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر تم اور میں، میرا مطلب ہے ہم دونوں ساتھ میں ڈنر۔ اس نے وہ سب تو سنا ہی نہیں، بس ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا اور اس کی پوری بات سنے بغیر ہاتھ چھڑوایا اور دھیمے قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ان جھکی نظروں سے نہیں دیکھا کہ کل کی طرح آج بھی علی حیدر لان میں کھلنے والی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے ماریا، اس کی ماریا، کسی اور کے پاس کسی اور کا ہاتھ تھامے باتوں میں مشغول تھی۔ اسے یکسر بھول گئی تھی اس کی ماریا کو کسی نے ہاتھ لگایا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس کی ماریا، علی حیدر کی ماریا،
کسی نے اسے چھوا بھی کیسے؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ ڈیونفورڈ اسکول میں ہی تھی، سوفومور ایئر کی کلاسز لے رہی تھی جب منال کا فون آیا۔ وہ کلاس لے کے باہر آئی تو منال کی کال ریسیو کی۔ اس کی آواز میں مسرت کی جھلک تھی۔ یقیناً اس وقت اس کی باتیں کھلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ گیس واٹ؟ منال چہکی۔ واٹ؟ عزت بھائی نے CSS کا امتحان دیا تھا نا؟ ہاں دیا تو تھا، تو کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے پاگل، پاس ہو گئے ہیں۔ اوہ یہ تو اچھا ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ویسے مجھے تمہارے عزت بھائی سے امید نہیں تھی۔ ذہین تو وہ تھے لیکن اتنا ذہین؟ امید تو کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن عزت بھائی نے ہم سب کو یہی کہا تھا کہ سرپرائز اچھا ہی ہوگا۔ اور دیکھو ذرا، ان کی تعیناتی بھی تو یہی ہو گئی ہے۔ بڑے خوش ہیں وہ۔ اور پتہ ہے اشنا، میں نے آہستہ آہستہ سانس تو لے لو، اشنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب فون رکھو، مجھے اپنے بھائی کو مبارکباد تو دینے دو۔ اسے واقعی بے حد خوشی تھی۔ آخر بات اتنی بڑی جو تھی، لیکن وہ کچھ متعجب بھی تھی۔ ایسے کیسے کوئی بھی اٹھ کے CSS پاس کر لیتا ہے؟ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن پھر یہ خیال بھی ذہن میں آیا کہ وہ منال کا خاندان ہے، وہ بڑے لوگ ہیں جن کی رسائی جانے کہاں کہاں تک ہے۔ وہ اشنا سے کئی درجہ برتر لوگ ہیں، ان کے لیے یہ عہدے حاصل کرنا کیا مشکل ہے، جبکہ میرے لیے اپنا حق وصول کرنا ہی ناممکن ہے۔ وہ بڑبڑائی اور سر جھٹک کے رہ گئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لگایا، پرس ایک طرف رکھا۔ خلاف معمول اسے علی کہیں نظر نہیں آیا، ورنہ یا تو وہ صدر دروازے کے قریب بیٹھا ہوتا تھا یا دائیں طرف صوفے پہ لیٹا ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کے یخلخت حاضر ہوتا تھا اور خوشی سے چہکتا تھا۔ ماریا کا ذہن بھی غائب تھا۔ اس نے علی کو یکسر بھلاتے ہوئے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، اسے منہ سے لگایا، اپنا سر ہاتھوں میں تھام کے کچھ دیر کھڑی رہی، پھر کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے ذرا کی ذرا باہر جھانکا۔ سمی وہاں پہ نہیں تھا، وہ شاید اندر چلا گیا تھا۔ تبھی اسے علی کا خیال آیا۔ اس نے چونک کے اوپر چڑھتی سیڑھیوں کو دیکھا اور آواز دی، علی، علی کہاں ہو؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ تبھی اسے ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ وہاں الماری کے پیچھے کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم فرش پہ جا بیٹھی اور اس کے بازو تھام لیے۔ علی، علی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ منال اسے خود لینے آئی تھی۔ ازجد کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کے دوست، احباب، اسٹاف، آفیسرز اس پارٹی میں مدعو تھے۔ اشنا نے بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈا۔ اب آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں تو مجھے تو بھول گئے ہیں نا بھائی، اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ازجد نے کہا لگایا اور دور کھڑی منال کی طرف اشارہ کیا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں تم دونوں بہنیں تو نہیں ہو۔ قسم سے اشنا، تمہاری دوست ابھی مجھے یہی تانا مار کے گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں گڑبڑ ہے، کیوں ہے نا؟ ارے ذرا سنبھل کے اشنا میڈم، اب یہ گستاخی نہیں چلے گی۔ اس نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ اس کے دوست اس کے گرد ہلکا بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ اشنا ایک طرف ہو گئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں پورے ہال میں گھوم رہی تھیں، لیکن وہ شناسا چہرہ کہیں نہ تھا۔ اس نے علیحدہ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ سوچا کہ شاید یوں ہی کوئی انجانا اسے پہچان لے۔ کئی بار چہرہ موڑ موڑ کے آس پاس کا جائزہ لیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ ازجد بھائی کے سارے دوست آئے ہیں؟ اشنا نے یوں ہی معلومات نکالنی چاہی۔ منال نے بے خیالی میں سر ہلا دیا۔ اسے شرارتی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیوں بھائی، تم کس کی تلاش میں ہو؟ اشنا نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ متلاشی تو وہ تھی، لیکن اس قدر ہمت نہیں تھی کہ سوال کر پاتی۔ نہیں آیا تو نہ صحیح، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ اس نے سر جھٹک دیا، لیکن چشمے دل میں وہ شناسا سا چہرہ گھوم گیا۔ علی نے ایک نظر ماریا کو دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیا۔ علی، رو کیوں رہے ہو؟ علی، ماریا نے اس کے بازوؤں کا حصار کھول کے اس کا سر اٹھانا چاہا۔ علی کیا ہوا ہے؟ اس نے بارہا پوچھا۔ علی نے چہرہ پونچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرہ دوبارہ جھکاتا، ماریا اس کے قریب ہو گئی۔
وہ مزید پیچھے ہو گیا اور دیوار سے لگ گیا. چلی جاؤ, مجھے بات نہیں کرنی تم سے, مجھے نہیں کرنی بات. پر کیوں علی, کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے علی کے ہاتھ تھامے. علی پاگل ہے, علی قاتل ہے. تم بھی تو علی کو پاگل کہتی ہو, تم بھی تو اسے قاتل کہتی ہو. تم علی سے پیار نہیں کرتی نا, تم علی سے پیار نہیں کرتی. علی میں پیار کرتی ہوں, میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. نہیں. اس نے زور زور سے سر ہلایا اور روتے ہوئے ہچکی لی. تم سمی سے پیار کرتی ہو, تم علی سے باتیں نہیں کرتی, تم سمی سے باتیں کرتی ہو. تم علی کے ساتھ نہیں رہتی, تم علی کے ساتھ نہیں سوتی. علی پاگل ہے نا, علی قاتل ہے نا, اس لیے تم علی سے پیار نہیں کرتی. وہ مسلسل روتا چلا گیا. ماریا ہک دک بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی. اس نے علی کے ہاتھ تھامنا چاہے لیکن اس نے ایک اونچی سسکی لی اور اٹھ کے کمرے میں بھاگ گیا. علی, وہ چیخی, اسے روکنا چاہا لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا. کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر لیا. ماریا دروازہ کھٹکھٹاتی رہ گئی. علی دروازہ کھولو, علی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. علی, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. کچھ مت کرنا علی, میں یہیں پہ ہوں. علی دروازہ کھول دو. وہ دروازے کے پاس ہی فرش پہ ڈھیر ہو گئی. دروازہ مسلسل کھٹکھٹاتی رہی. علی پلیز کھول دو. علی میں تمہاری ہوں, میں بس تمہاری ہوں. وہ زار و قطار رو رہی تھی. ہاں علی اس کی یوں ہی پرواہ کرتا تھا پر یوں دل برداشتہ تو نہیں ہوتا تھا. منال نے اسے بہت لفٹ کی آفر کی لیکن وہ لڑکی بھی اپنی مثال آپ تھی. اس تاریک رات میں پیدل فلیٹ تک جانے کے لیے تیار تھی لیکن اپنی عزیز ترین سہیلی کا بھی سہارا نہیں لینا تھا. وہ پرس کندھے پہ ڈالے ٹیکسی کے انتظار میں روڈ کنارے آ کھڑی ہوئی. اس نے یوں ہی کوٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کے سینے کے آگے باندھ لیے اور روڈ لیمپ کے سامنے اڑتی ہوئی دھند کو دیکھا. آج رات کافی ٹھنڈ ہے نا؟ ہاں. اس نے بے ساختہ ہی جملے کا اقرار کیا, پھر جیسے چونک اٹھی. چہرہ موڑ کے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا. کچھ دیر کی خاموشی چھائی رہی. شاید وہ اپنے حواس بحال کرنے میں مصروف تھی. پھر سکوت اسی کی آواز نے توڑا. تو تم یہاں بھی پیچھا کرنے سے باز نہیں آئے؟ ارحم ہولے سے مسکرایا. اس نے سر اٹھایا اور سامنے اشارہ کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اشنا بولی. ہاں سمجھ گئی. میں جانتی ہوں اب تم کہو گے کہ وہ مارٹ تمہارے دوست کا ہے اور تم میرا پیچھا نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے دوست سے ملنے کے بہانے یہاں پہنچے تھے اور اتفاقاً تمہارا مجھ سے ٹکراؤ ہو گیا. کیوں, ٹھیک ہے نا؟ ارحم دوبارہ مسکرایا. اس نے بھی چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. تم کوئی ٹیچر ہو کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ایک دم چونکی. ویسے ہی جان لیا. یہ جو تم اس قدر بڑھا چڑھا کے بات کرتی ہو نا, اس لیے. مائنڈ یور لینگویج. اسے اچانک ہی غصہ آیا. اور میرے پروفیشن پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں تو ہاں لگتا ہے کہ تم کوئی آوارہ منشی ہو. وہ سن کے فوراً اس نے اشنا کو دیکھا. اشنا ایک دم چونک سی گئی. وہ گورا گورا سا چہرہ, کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ, آنکھوں پہ چشمہ. آوارہ گرد تو کہیں سے نہیں لگتا تھا. تم مجھے فلسفی بلا سکتی ہو یا بھیدی یا غم خوار. بس کرو, ابھی تو مجھے تمہارا نام بھی یاد نہیں ہوا. واٹ؟ وہ ہنسا. میرے نام میں کیا مشکل ہے؟ جسٹ ارحم, نہ آگے کچھ نہ پیچھے. اور ویسے بھی تمہیں اپنے دوست سے نہیں ملنا کیا؟ اشنا تنگ آ گئی تھی. مارٹ تک آئے تھے نا تو جاؤ نا. ارحم ایک دم ٹھٹکا. خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ. ٹیکسی بھی تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی. آخر وہ تھک ہار کے ایک طرف بڑھی تو آواز آئی. اگر میں پیچھا کروں گا تو کیا کرو گی؟ وہ ایک دم پلٹی. کیا؟ اس نے دیکھا وہ قریب آ گیا تھا. ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ایک سچ بتاؤں؟ بکو. وہ سننے کے لیے تیار تھی. تم نے ٹھیک کہا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا. ہمارا ملنا اتفاق نہیں ہے, میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا. اشنا ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی. اس نے دیکھا وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. جس آہستگی سے اس نے اشنا کا ہاتھ تھاما تھا
उतनी तेज़ी से फिर छोड़ भी दिया। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फ़ोन ज़रूर करना। वो इतना कह के वापस पलटा। उष्णा हक दक खड़ी उसे जाता देखती रही। उसने मुट्ठी खोली, वहाँ कागज़ की चिट पे किसी का फ़ोन नंबर दर्ज था। नीचे जो लिखा था उसे पढ़ के उष्णा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसका दिल चाहा उसे फाड़ के फेंक दे। फिर एकदम ज़ोर से टू हुआ। वो एकदम घबरा गई। देखा तो वो टैक्सी थी। रात के जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। उसने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। हल्के से धक्के से दरवाज़ा खुलता चला गया। शायद रात के किसी पहर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। वो हड़बड़ा के उठी और कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा वो मेज़ के नीचे किसी गठड़ी की मानंद सुखड़ा हुआ बैठा था। मेज़ के पाए से टेक लगाए लगाए वो सो चुका था। कोट पहने, जूते पहने, जूं का तूं मेज़ के पास बैठा नींद में था। उसके कपड़े वो नहीं थे जो उसने पहले पहन रखे थे। मारिया ने जल्दी से उसके हाथ पे हाथ रखा। अली, अपना नाम सुन के वो कसमसाया। लम्हे भर के लिए आंखें खोली और उसे देखा, फिर फ़ौरन ही आंखें बंद भी कर लीं। मारिया ने उसके माथे से बाल हटाए। उसका माथा तप रहा था। सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो अली जूं का तूं सोया हुआ था। मारिया ने उसके हौले से चुटकी काटी तो वो हड़बड़ाया। गुड मॉर्निंग। वो उसके बाल सहलाते हुए मुस्कुराई। एंड सॉरी। उसने अपना सर उसकी गोद में रखा। अली ने जैसे बेएतनाई बरती, फ़ौरन चेहरा मोड़ लिया। अली, सॉरी अली, वो बार बार कहती रही। मुखातिब ने चेहरा यूं बना रखा था जैसे सभी दर्द वही तो उठाए फिर रहा था। तुम समी के पास नहीं जाओगी, समझी? उसने आंखें मटकाते हुए, सर हिलाते हुए, हाथ मसलते हुए हुक्म सुनाया। मारिया ने फ़ौरन कान पकड़ लिया। पक्का वादा। वो तामील ही तो कर रही थी। चलो अब बाहर चलते हैं, बाहर खाना खाएंगे। काम? अली ने चौंक के उसे देखा। काम की छुट्टी है आज। मारिया मुस्कुराई और उठ बैठी। अली अब बदली हुई निगाहों से उसे देख रहा था। वो बहुत खुश था और उसे खुश देख के मारिया को दिली राहत महसूस हुई थी। अभी रात ही तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया, और अब ये एहसास कितना मुनफरिद था। आज का दिन तो अजाब था। जूनियर्स उसकी नाक में दम कर देते थे। सोफोमोर ईयर के तलबा फिर भी लिहाज कर जाते थे, लेकिन इन छोटे शैतानों ने तो हद कर रखी थी। ये भी कदीर की ही कारस्तानी थी। सारे पत्ते आके उसी पे खुलते थे। कमबख्त उसे हिस्सा दे चुका होता तो ना काम की चिख चिख होती और ना इन छोटे बच्चों के साथ निमटने की। जानती तो वो भी थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के इस कदर पैसे तो जमा नहीं होंगे कि लंदन का वीज़ा करवाया जा सके, लेकिन बस लगी हुई थी। टीचर, टीचर ये कुछ गिर गया है, और टीचर इस पे आई लव यू लिखा है। उष्णा गड़बड़ा के रुकी। शुक्र है किसी टीचर ने नहीं सुना था। वो बच्चा हाथ में कुछ थामे भागा आ रहा था। उष्णा ने घबराई नज़रों से उसे देखा। बच्चा उसे कागज़ थमा के चला गया। उष्णा ने देखा वही कागज़ का टुकड़ा। अब ये भी तो एक नई मुसीबत थी। जाने कौन था ये अरहम लटूरा जो उसे लिख के कह गया था कि उष्णा ने सर झटक दिया। उसे बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल था। उसकी आदत बेहद बदल गई थी। जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरने लगा था वो कार थी। सड़क पे किसी कार का हॉर्न भी बजता तो वो सहम जाता था। कई बार तो उसने डर के चीख भी मारी थी। मारिया उसे एक पुरसकून जगह ले आई, लेकिन सकून भला था ही कहाँ। अली, वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर अपने हाथ में उसका हाथ थाम कर उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश करती रही। मैं हूँ ना साथ। इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ घूम रहा था, वरना अभी तक वो कहीं भाग चुका होता। किस्मत ख़राब कि वो उसे लेके झूले पे आ चढ़ी। नहीं नहीं, घर चलते हैं, घर चलते हैं। वो किसी बच्चे की मानिंद उसका बाजू झंझोड़ने लगा। मारिया बस गहरी सांस लेके रह गई। तब वो रेस्टोरेंट में बैठे थे। उसने यूं ही पानी पीते हुए सर उठाया तो वो जूं का तूं बैठा अपने हाथ में मौजूद कांटे और सामने रखे चाउमीन को तक रहा था। क्या सोच रहे हो अली? खाना खाओ ना। ये क्या है? चाउमीन है। अली का फेवरेट है ना ये? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अली का फेवरेट? वो सोच में पड़ गया, फिर कांटे को देखा।
اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ماریا سمجھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کانٹے کو گول گھما کے اسے دکھایا۔ ایسے کھاؤ۔ علی نے ویسے ہی آہستگی سے کانٹا گھمایا، ہولے سے اسے منہ تک لے کے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماریا نے جلدی سے گلاس میں پانی بھرا اور اس کی طرف سرکایا، اور وہ پانی پہ جیسے ٹوٹ پڑا۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ اس نے سوچا اور اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی محض 20 سال کی تھی، زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر سکتی تھی، اپنا جیون ساتھی تلاش کر سکتی تھی۔ وہ تو 36-37 برس کا تھا۔ پاگل بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی زندگی کے خوشکن لمحات تو وہ جی چکا ہے نا۔ ماریا نے دوبارہ سے اسے دیکھا۔ جب زندگی علی حیدر کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی تو زندگی کا علی حیدر کے بغیر آغاز کیسے ہو جاتا؟ اس نے سر جھٹک دیا، ساری منفی سوچیں بھلا ڈالی۔ وہ بیڈ پہ آ کے لیٹی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے اس پار دور آسمان پہ چمکتے ستاروں کو متواتر گھورے جا رہی تھی۔ کبھی یوں نہیں ہوا تھا۔ اسکول سے آ کے اس کا اس قدر تھکن کا احساس ہوتا تھا کہ جی کرتا تھا ابھی بستر میں گھس جائے، لیکن آج رات ہو جانے کے باوجود بھی نیند آنکھوں کی دہلیز تک نہیں آئی تھی۔ وہاں کچھ اور جو آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے بیڈ پہ سے اٹھی اور جگ کے ذریعے سے گلاس میں پانی ڈالا، اسے پیا اور پرس کھولا۔ وہ کاغذ کی چٹ ابھی تک اس میں موجود تھی۔ کچھ سوچ کے اس نے وہ نمبر ڈائل کیے، کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ انتظار، مزید انتظار۔ ہیلو، وہ شناسا سی آواز آئی۔ اس نے کہنا چاہا کہ ہیلو، کہنا چاہا کہ دیکھو میں نے فون کر لیا، پھر کہنا چاہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنا فون نمبر پکڑانے کی۔ اس نے یہ بھی کہنا چاہا کہ تم آئندہ میرا پیچھا کرنے کی ہمت مت کرنا، لیکن کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ پہلی بار کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ہونٹ مسلسل کانپتے رہے، سانسیں رک گئیں۔ ہیلو، کون ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے وہ سنتے ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ فون ٹیبل پہ دے مارا اور جلدی سے بستر پہ آ کے لیٹ گئی، لحاف سے خود کو ڈھک لیا۔